مذہب ہمارے ہاں ایک ایسا ٹاپک ہے جیسے کہ سیاست بھی ہے کہ جس میں جب گفتگو شروع ہوتی ہے تو اس میں ایک ایموشنز جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں، امپلسو ہو جاتے ہیں. جو کچھ انہوں نے اپنے والدین سے انہیرٹ کیا ہے اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہے. وہ اگر کلام آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ اس سے کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ اصل میں بنیادی طور پہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا آنے والی اور موت کے بعد ایک خاص معاملہ ہوگا، اور اس موت کے بعد وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے جو آپ کو درپیش ہو. بنی اسرائیل جو ہیں ان کے آخری پیغمبر ہے حضرت عیسیٰ جو جیزس جو ہیں، اس کے بعد ان کا حساب ہونا تھا. اور جو ہمیں پتہ ہے جب وہ چلے گئے ان کا بھی انہوں نے ان کو پھانسی دینے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی قیامت تک جو حضرت عیسیٰ کے جو ماننے والے ان کے تحت رہیں گے، کوئی بہت بڑی سزا ملنے والی تھی. تو یہ آخری پیغمبر تھے، یعنی بنی اسرائیل کے، جن کو جھوڑنے کے لیے کہ اگر یہ اب بھی جاگ سکتے ہیں تو جاگ جائیں. ان کو یہ معجزات دیے گئے، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے تاکہ ان کو یہ بتایا جا سکے کہ اللہ تعالیٰ کی اب آخری نشانی ہے، اس کے بعد بھی اگر تم نے انکار کیا تو پھر بہت بری سزا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے انسان کو بینا بنایا. بینا کا مطلب ہے دیکھنے والا بنایا، سمجھنے والا بنایا. آپ کو عقل دی ہے، آپ کو فطرت دی ہے. تو بنیادی جو نیکیاں ہیں ان کا شعور آپ کے اندر موجود ہے. سائنٹیفک منہاج یا سائنٹیفک میتھڈالوجی یہ ہوتی ہے کہ آثار سے، دلائل سے چیزوں کو پہچانا جائے. تو قرآن مجید بھی جب آخرت کو منواتا ہے تو وہ ظاہر دکھا تو آپ کو سکتا نہیں ہے، دکھا دے گا تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. تو وہ دلائل سے آپ کو قرآن مجید جو ہے وہ آخرت کو منواتا ہے. بیسکلی میں جس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا وہ قرآن مجید کی یہ بات ہے کہ وہ آپ کی عقل کو مخاطب کرتا ہے. اور وہ لوگ کہ جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمان ٹھہریں گے اور جہنم میں جائیں گے، اس کا ایک مکالمہ سورہ ملک میں بیان ہوا ہے کہ وہ آپس میں کیا کہیں گے. اس میں ایک سینٹنس یہ ہے قرآن مجید کا کہ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر ہم نے سنا ہوتا اور عقل سے کام لیا ہوتا، اور سے سنا ہوتا اور عقل سے کام لیا ہوتا تو آج ہمارا یہ انجام نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ اچھائی اور برائی کے بارے میں حساس ہے، اس لیے کہ اس کا شعور انہوں نے آپ کو دے دیا. لیکن شعور دینے کے بعد جو دنیا جو بنائی ہے اس میں اس کا کوئی سامان نہیں اس کی آبیاری کا کہ جس میں وہ عدل کے لحاظ سے اس کی کیٹر کو کیا جا سکے. تو اصل میں یہ پکار کے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ ایک سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی آپ کے اندر رکھا ہے اور آپ کے اندر خیر و شر کا شعور آپ اندر دیا ہے تو اس کی کوئی مینیفیسٹیشن ہونی چاہیے جہاں پہ اس اکاؤنٹیبلٹی کو پرفیکٹ طریقے سے سامنے لایا جائے، ورنہ یہ میچ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے کاموں سے. یہ ایک اور ہمارے ہاں علم کا حادثہ ہوا ہے کہ جب آپ نے روایات اور قرآن میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی، احادیث میں اور قرآن مجید میں، اور محسوس ہوا کہ تطبیق پیدا نہیں ہو رہی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن مجید کی روشنی میں سمجھایا تھا، نہیں الٹ کام کر لیا گیا اور روایت کو اصل بنا دیا گیا اور قرآن کو اس کی روشنی میں انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا 11th ایپیسوڈ آف حب اللہ پوڈ کاسٹ. اور حب اللہ پوڈ کاسٹ ایک بڑی انٹرسٹنگ جرنی ہے جہاں پہ نا مجھے موقع ملتا ہے، میں بڑا اللہ کا شکر گزار ہوں، بڑے انٹرسٹنگ اور بڑے جو ہے نا انٹلیکچوئل لوگوں سے ملاقات اور جو ہے نا بیٹھک کرنے کا، براہ راست اور گفتگو کرنے کا. ان میں سے ایک ڈاکٹر شہزاد ہیں، ٹھیک ہے. یو مے اگری ود ہیم، یو مے ڈس ایگری ود ہیم، بٹ دا فیکٹ از کہ ہی از اے ویری کریٹیکل تھنکر آف دس ایج، ماشاء اللہ، الحمد للہ. ویسے تو ہم نے سوچا ہوا تھا کہ ہم تاریخ قرآن پہ بات کریں گے لیکن ہم نے پھر تھوڑا سے بات کی ہے نا، وی تھاٹ کہ نہیں، شاید ٹائم اور جو جگہ ہے آج کی اور تیاری جو ہے آج کی وہ شاید ہمیں اجازت نہ دے اس پہ بات کرنے کی، لیکن ہم ان سے اس پہ انشاءاللہ ایک پھر بھی ٹاپک کریں گے. آج ہم بات کرتے ہیں سوشل ایشوز پہ، پھر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. فار سم ون لائک یو نو اے کریٹیکل تھنکر، اور آپ ایک کافی ڈائیورس، کافی ماڈرنسٹک عوام کو ریچ کرتے ہیں. آپ ہو گئے، غامدی صاحب ہو گئے جو مورد انسٹیٹیوٹ ہے، ٹھیک ہے نا، بل مجموع. سب سے بڑا مقدمہ کیا پیش کرتے ہیں آپ اسلام کا؟ وائی ڈو وی نیڈ اسلام ان 21st سینچری؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. دیکھیے، اس سے پہلے کہ میں یہ اپنی سمجھ بیان کروں کہ سب سے بڑا مقدمہ کیا ہے، مذہب کے بارے میں جو ہم لوگوں کی اپروچ ہے، اصل میں دیٹ از سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی ریئلی انڈرسٹوڈ اینڈ مے بی ریوزٹڈ. وہ یہ ہے کہ مذہب کو ہم نے ایک ڈاگما بنا کے پیش کیا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بلائنڈ فیتھ کے طور پہ اس کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے، اور ایمان بالغیب کی ایک عام تعبیر چلتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کو بتا دیا گیا ہے بس آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. صحیح ہے. ان ادر ورڈز آپ کوشچن نہیں کر سکتے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم عام طور سے اپنی فضا میں بھی دیکھتے ہیں. اگر آپ بالکل شروع کریں تو آپ دیکھیے جو ہماری اسلامک اسٹڈیز کی کلاسز ہوتی رہی ہیں اسکولز میں، کالجز میں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی مذہبی لیکچر میں یا درس میں شامل ہوتے ہیں تو وہاں پہ اکثر ایک ون وے ڈلیوری ہوتی ہے. یعنی کچھ چینجز تو آ رہے ہیں لیکن ہمارے ملک میں ابھی بھی 80-90% اسی طرح سے ہوتا ہے کہ آپ نے مذہب پر گفتگو کر دی اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ سر جھکا کے عقیدت سے آپ کی بات سن لیں اور بس اس سے زیادہ نہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ جائے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی اعتراض آ جائے، آپ کے ذہن میں کوئی کرٹیسزم آ جائے تو وہ تو ایک سہانے روح ہو جاتا ہے اسپیکر کے لیے اور وہ اس کو انٹرٹین نہیں کرتا. اور ان جنرل مذہب ہمارے ہاں
ایک ایسا ٹاپک ہے جیسے کہ سیاست بھی ہے کہ جس میں جب گفتگو شروع ہوتی ہے تو اس میں ایک ایموشنز جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں اور لوگ اپنی اپنی امپلسو ہو جاتے ہیں. جو کچھ انہوں نے اپنے دیکھیں نا والدین سے انہیریٹ کیا ہے اس کو وہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بالکل برعکس دیکھیں قرآن مجید جس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مذہب جو ہے وہ کوئی ڈاگما نہیں ہے, وہ استدلال پر بیسڈ ایک مقدمہ ہے. صحیح ہے. یعنی وہ آپ کو ریزننگ کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ پوچھنا چاہیں کہ خدا کو میں کیوں مانوں, قرآن مجید کے بارے میں مجھے کیسے معلوم ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے, میں کیوں معلوم ایک ایسی اندیکھی حقیقت پہ جو آپ آخرت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے. اسی طرح سے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سود نہیں لینا اور یہ آپ کہتے ہیں کہ ربا جو ہے قرآن مجید میں اس کو ناجائز قرار دیا ہے, یا اسلام کی جو مختلف پنشمنٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں چور کا اپنے ہاتھ کاٹنا ہے, یا اس سے آگے بڑھ کے اگر آپ عبادات میں آپ دیکھیں تو بہت سارے ہمارے ینگسٹرز یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو روزہ ہے یہ ایک فاقے کی طرح کی چیز نظر آتا ہے, یہ کیوں ہم اپنی باڈی کو ڈپرائیو کریں, ہم نے تو بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں, انرجی سے ہم ڈپرائیو ہو جاتے ہیں. تو ایک سوالوں کا ایک پورا ایک جمگھٹا ہے جو نئی نسل کو اس وجہ سے بھی زیادہ درپیش ہے کہ ان کا ایکسپوجر ہے مغرب کی طرف, ان کا ایکسپوجر ہے سوشل میڈیا پہ, اور وہ ایکسپوجر انسان کو نا اویئر کرتا ہے, سیلف اویئرنیس کریٹ کرتا ہے. اس سے پہلے آپ مذہب کو ٹھونستے تھے, وہ اس وقت بھی غلط تھا, اب بھی غلط ہی ہے, لیکن اب نہ صرف کہ غلط ہے بلکہ ابھی چلے گا نہیں. اس لیے آپ ٹھوسنے کی کوشش کریں گے تو پہلے لوگ ڈوسائل ہوتے تھے, ایک لحاظ سے آپ کی بات کو سننے کی جگہ پہ ہوتے تھے اور مذہب کو ایک مقدس چیز سمجھ کے مان لیتے تھے. تو اب یہ نہ چلے گا اور نہ ہی اس کو اس طرح سے چلنا چاہیے. تو میری جو پہلی سبمیشن ہے اس سے پہلے کہ ہم ریلیونس بیان کریں وہ یہ ہے کہ مذہب کو ہمیں استدلال کے دائرے میں لے کے آنا چاہیے. وہ ایک علم ہے, جیسے کوئی علم آپ جب سکھاتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک ریزننگ ہوتی ہے, ایک وزڈم ہوتا ہے. اور مذہب کے بارے میں چونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ فطرت سے بالکل ہم آہنگ ہے, تو اگر آپ مذہب کی صحیح تعبیر لوگوں کو بیان کریں گے استدلال سے تو لوگ تو لپک کے اس کو لیں گے, اس لیے کہ وہ آپ کی فطرت کا ایک لحاظ سے غمازی کرتی ہے, وہ چیز اٹ از فاؤنڈ ان یور اون نیچر. بالکل ٹھیک ہے. سو یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ سب سے پہلے مذہب کو ایک ڈبیٹ اور ایک ڈسکشن کا ایشو بنانے میں ہم انکریج کریں اپنے ینگسٹرس کو, وہ آگے آئیں, وہ مشکل سے مشکل سوالات وہ خدا کے وجود سے لے کے وہ لیٹس سے کہ جینڈر ایشوز ہیں, فیملی ایشوز ہیں, یوتھ ایشوز ہیں, میرٹل ایشوز ہیں, سیکشول ایشوز ہیں, بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں. سیکس ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا ایشو ہے اس وقت, LGBTQ کی کمیونٹی کا ایک پورا معاملہ ہے ویسٹ میں جو موجود ہے, لیکن آہستہ آہستہ ہمارے یہاں بھی آ رہا ہے. تو بیسکلی میں جس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا وہ قرآن مجید کی یہ بات ہے کہ وہ آپ کی عقل کو مخاطب کرتا ہے, اور وہ لوگ کہ جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمان ٹھہریں گے اور جہنم میں جائیں گے, اس کا ایک مکالمہ سورہ ملک میں بیان ہوا ہے کہ وہ آپس میں کیا کہیں گے. اس میں ایک سینٹنس یہ ہے قرآن مجید کا کہ لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر, اگر ہم نے سنا ہوتا اور عقل سے کام لیا ہوتا, اور سے سنا ہوتا اور عقل سے کام لیا ہوتا تو آج ہمارا یہ انجام نہ ہوتا. تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اپنے ینگسٹرز کو اصل میں سمجھانی اور بتانی ہے کہ آپ مذہب کو ایک سمجھنے والی چیز کو بنائیں. قرآن مجید ایک سمجھنے والی چیز ہے, اس کو سمجھ کے پڑھیں. اس کو وہ حفظ و تلاوت کے لیے نہیں اتارا گیا کہ آپ اس کو پڑھیں, اس کو زبانی یاد کریں اور اس کا میسج آپ کو بالکل سمجھ میں نہ آئے. قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے, اس میں اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہے. وہ اگر کلام آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ اس سے کیا فائدہ اٹھائیں گے. تو اٹ ہیز ٹو بی ریڈ ایز اے بک دا وے وی ریڈ آل ادر بکس, وی انڈرسٹینڈ ایوری ادر بک, ہے نا, وی میک این ایفرٹ. یہ ایفرٹ آپ کو قرآن کے ساتھ بھی کرنا ہے. آپ اگر یہ ایفرٹ نہیں کریں گے تو قرآن مجید آپ کی زندگی سے ریلیونٹ نہیں ہوگا. اب آپ کے میں اس تمہید ذرا طولانی ہوگی, لیکن اس تمہید کے بعد جو آپ نے کہا کہ اس کی ریلیونس کیا ہے مذہب کی اور اسلام کی اس دور میں, تو آپ دیکھیے اس اسلام کی جو بنیادی ریلیونس ہے وہ چونکہ ایک ایسی جگہ سے پھوٹتی ہے کہ جو ہر دور میں اس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. میں آپ کو اسی طرف اشارہ کر کے وہاں لانا چاہوں گا, اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اصل میں بنیادی طور پہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا آنے والی ہے, اور موت کے بعد ایک خاص معاملہ ہوگا, اور اس موت کے بعد وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے جو آپ کو درپیش ہوگی. سو بنیادی طور پہ یہ کتاب آپ کو اصل میں ان آخرت کی جو جواب دہی ہے اور جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کے بارے میں خبردار کرنے کے لیے آئی ہے. یہ تو اس کا ایک تھرسٹ ہے کہ بھئی آپ غافل نہ ہو جائیے گا, آپ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں آپ کو دی گئی ہیں ان کے بارے میں ناشکر گزاری کا رویہ نہ اختیار کیجیے گا. یہ جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ اکاؤنٹیبل ہوں گے. اور اکاؤنٹیبلٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ظاہر ہے کہ موت کے بعد سے انسان کی شروع ہو جاتی ہوگی. تو اس لیے چونکہ موت تو کبھی بند نہیں ہوئی, شروع سے لے کے اب تک انسان آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں, تو اس کی ریلیونس ہمیشہ رہے گی. ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے انسان کو بینا بنایا. بینا کا مطلب ہے دیکھنے والا بنایا, سمجھنے والا بنایا ہے.
آپ کو عقل دی ہے, آپ کو فطرت دی ہے, تو بنیادی جو نیکیاں ہیں ان کا شعور آپ کے اندر موجود ہے. تو قرآن مجید یہ نہیں کرتا کہ بنیادی نیکیوں کو آپ کو پہلی مرتبہ بتایا کہ سچ اچھی چیز ہے, جسٹس اچھی چیز ہے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. نہیں, وہ اس کو اولاً بیان نہیں کرتا, مطلب پرائمریلی نہیں بیان کرتا. وہ یہ کہتا ہے یہ چیزیں تو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیج دی ہیں. 80% جو حقائق ہیں جس کو آپ یونیورسل ٹروتس بھی کہتے ہیں, ان کو ہم یونیورسل ٹروتس بھی کہتے ہیں, بالکل یہ یونیورسل ٹروتس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہر انسان کے اندر موجود ہے. صحیح ہے. قرآن کا ایک جو کام ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ان چیزوں کی یاد دہانی کراتا ہے. اس لیے اس کو تذکیر بھی کہتے ہیں, اس کو ذکرہ بھی کہتے ہیں. قرآن نے اپنے آپ کو ذکرہ بھی کہا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مذکر کے الفاظ آئے ہیں کہ وہ یاد دہانی کراتے ہیں. بالکل تو ایک جو یعنی پہلا رول تو جیسے میں نے کہا کہ وہ یہ رول ہے کہ آپ کو وہ موت کے بعد کے عالم کی خبر دیتا ہے, اس کے ریکوزٹس کے بارے میں بتاتا ہے, آپ اس کے تقاضے بتاتا ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ رول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو حقائق بدیت ہیں جو آپ بھول جاتے ہیں. یعنی میں جب کوئی بدی کا کام کرتا ہوں, برائی کرتا ہوں, تو ایسا ہی ہے نا کہ میری نسیان طاری ہو جاتا ہے, بھول طاری ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں یا قرآن مجید سے کو ہم پڑھتے ہیں, اس میں ہم بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کر رہے ہوتے ہیں انہی حقائق کا جو ہمارے اپنے اندر موجود ہیں. تو اس وجہ سے دوسری چیز جو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جس حقیقت سے آپ باخبر ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ مستحضر رکھیے, زیادہ سے زیادہ اجاگر اپنے ذہن میں رکھیے, تاکہ جب وقت آئے, جب ٹائم آف کرائسس ہو, تو اس وقت آپ بالکل صحیح طور پہ بیہیو کریں. بالکل تیسری جو ریلیونس ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ قرآن مجید جو ہے وہ آپ کو جب یہ بتاتا ہے کہ آخرت میں آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, تو وہ یہ بتاتا ہے نا کہ وہ دنیا میں کچھ آپ اعمال کریں گے تو آپ ان کے بنیاد پہ اعمال ایسا ہی کریں. ہے. تو اس کے اندر جو بنیادی طور پہ زندگی گزارنے کے بارے میں جو پرنسپلز ہیں وہ آپ کو بتاتا ہے. بالکل صحیح یعنی ہے. ان پرنسپلز کی بنیاد پہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. وہ پرنسپلز آپ کو وہ ہر دائرے میں دیتا ہے, وہ آپ کے خدا کے دائرے میں ہیں, وہ آپ کے سماج کے دائرے میں ہیں, وہ آپ کے معیشت کے دائرے میں ہیں, وہ آپ کے سیاست کے دائرے میں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا دائرہ کار ہے جس میں وہ آپ کو بنیادی پرنسپلز بتا دیتا ہے, اور وہ پرنسپلز بتا کے وہ خاموش ہو جاتا ہے. وہ نظام آپ کو تجویز نہیں کرتا, جیسے کہ ہمارے یہاں آج کل ایک بہت لمبے عرصے سے سلوگن چلا آ رہا ہے نا کہ اسلام ایک نظام آپ کو دیتا ہے. نہیں, اسلام آپ کو پرنسپلز دیتا ہے, اصول دیتا ہے. ان کی بنیاد پہ نظام آپ نے بنانا ہے. صحیح ہے. یعنی اصول آپ کو سمجھیے قرآن مجید فراہم کرے گا. مثال کی طرف دیکھیے, میں اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. قرآن مجید نے ہمیں ایک اصول یہ دیا سیاست کے بارے میں, امرہم شورا بینہم, کہ آپ ان کا جو نظام ہے ان کے مشورے پر مبنی ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب رائے کی بنیاد پر جو حکومت ہے وہ وجود میں آئے گی. اب یہ رائے کیسے لینی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں قبائل ہوتے ایسا تھے, ہی لیڈرشپ. تو قبائلی لیڈرز بنیادی طور پہ نمائندہ سمجھے جاتے تھے قبیلوں کے, تو ان سے رائے لی جاتی تھی. بالکل بیلٹنگ کے زمانے میں نہیں تھی. ایسا ہی ہے. اسی طرح سے آہستہ آہستہ اب یہ ہو گیا کہ اب بالغ رائے دہی کی بنیاد پہ لوگوں سے اب رائے طلب کر رہے ہیں. اچھا, اس پرانے زمانے میں خواتین سے رائے نہیں لی جاتی تھی, ان کو نہیں سمجھا جاتا تھا, صرف مرد ہی رائے دیا کرتے تھے. لیکن جو اصول تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے رائے لینی ہے. بالکل تو ٹھیک ہے. رائے لینا تو اصول ہوا, لیکن اس کی بنیاد پہ نظام کیا بنے. وہ اگر ڈیموکریٹک نظام ہے تو وہ کیا پارلیمنٹیرین نظام ہوگا یا پریزیڈینشیل سسٹم ہوگا. یہ دونوں ایک ہی رائے لینے کے مختلف طریقے ہیں. تو اصول آپ کے سامنے یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم. تو یہ جو میں آپ سے بتا رہا تھا کہ جو تیسرا کام قرآن مجید کرتا ہے یا جو ریلیونس ہے مذہب کی, وہ یہ ہے کہ آپ کو وہ زندگی کے جو مختلف گوشے ہیں ان کے وہ اصول بتا دیتا ہے. ان اصول کے بارے میں وہ ایک آپ سمجھ رہے ہیں گائیڈ لائن ہے. ان گائیڈ لائن کے لحاظ سے میں ایک سسٹم بنا دوں گا. وہ سسٹم ہو سکتا ہے میرے ملک میں اور ہو اور انڈونیشیا میں کوئی اور ہو, لیکن وہ ایک ہی گائیڈ لائن پر مبنی ہوگا, اور ایک زمانے میں اور ہو اور دوسرے زمانے میں اور ہو. اسی وجہ سے وہ فلیکسیبلٹی. یونیورسل ہو سکتا ہے. یونیورسل پرنسپلز ہوتے ہیں ہمیشہ. ٹھیک ہے. نظام کبھی یونیورسل نہیں ہو سکتا, کیونکہ نظام تمدن کی پیداوار ہے. بالکل مثلاً ٹرائبل سسٹم جب ہوگا تو نظام اور ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اور اب ٹرائبل سسٹم جہاں پہ نہیں ہے, اب ایک عام اربن جہاں پہ پاپولیشن ہے, شہری ایک سمجھ لیجیے کہ لوگ موجود ہیں, وہاں پہ سسٹم بالکل اور ہوگا. آپ ٹرائبل سسٹم کو ایک عام اربن سسٹم پر قیاس نہیں کر سکتے. آج بھی آپ دیکھیے کہ ہمارا جو ٹرائبل ایریا ہے وہاں پہ ٹرائبل سسٹم چل رہا ہے. این ڈی ایف میں بہت سارے ٹرائبل ایریاز ابھی بھی ہیں اس طرح سے موجود, اور پھر دنیا میں بھی بعض جگہوں پہ یہ ہیں. تو یہ اس لیے کہ نظام بیسڈ ہوتا ہے کلچر پہ, سویلائزیشن پہ, اور اس وقت کے جو حالات اور تقاضے ہیں. اسی وجہ سے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو نظام کا پابند نہیں کیا. اگر وہ کرتے تو ان کو ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک نئی کتاب نازل کرنی پڑتی. صحیح ہے. پرنسپلز دے دی ہیں, وہ اٹرنل ہیں, دے ہیو ٹو بی فالوڈ ان آل ٹائمس. لیکن اس کی بنیاد پہ جو سسٹم آپ بنائیں گے, بالکل ٹھیک ہے, دیٹ کین ایوالو. بالکل ٹھیک ہے. تو سوال تو خیر ایک دو سوال آتے ہیں, صرف سوال تو کافی نکل سکتے ہیں, لیکن ایک سوال یہ ہے, ریشنیلٹی کی ہم نے بات کی ہے, ریشنلی اور آخرت کی بات کی ہے. ریشنلی آخرت تو کیسے پروف کر سکتے ہیں؟
دیکھیے یہ جو قرآن مجید نے جو جب یہ بتایا کہ آخرت جو ہے وہ ہوگی اور ایک اندیکھی چیز ہے، ظاہر ہے ہمیں تو اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن دنیا میں بہت سارے معاملات وہ ہوتے ہیں کہ جن کو آثار سے سمجھا جاتا ہے. بالکل اس ٹھیک کی ہے. اب دیکھیں دنیا میں مثال ایسے ہے کہ گریوٹی کو آپ نے نہیں دیکھا، فورس آف گریوٹی کو نہیں، لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. چیز آپ چھوڑیں گے وہ نیچے گرے گی. بالکل آپ کہیں گے مجھے گریوٹی دکھاؤ، تو میں کہوں گا آپ کو دکھا نہیں سکتا، لیکن میں آپ کو اس کے مظاہر بتا سکتا ہوں. تو اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اگر کہیں آپ کو دھواں نظر آ رہا ہو تو آپ دھواں دیکھیں گے، آپ فوراً کہیں گے آگ ہے. آپ انسسٹ نہیں کریں گے میں پہلے آگ دیکھوں گا تو پھر میں کہوں گا یہ صحیح دھواں ہے. ہے. تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں سائنٹیفک منہاج. سائنٹیفک منہاج یا سائنٹیفک میتھڈالوجی یہ ہوتی ہے کہ آثار سے، دلائل سے چیزوں کو پہچانا جائے. تو قرآن مجید بھی جب آخرت کو بنواتا ہے تو وہ ظاہر دکھا تو آپ کو سکتا نہیں ہے، دکھا دے گا تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ دلائل سے آپ کو قرآن مجید جو ہے وہ آخرت کو بنواتا ہے اور اس کے مختلف دلائل دیتا ہے. جو بہت ایک بڑی دلیل ہے قرآن مجید کی، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو اس کے اندر نیکی اور بدی کا شعور رکھا ہے، اور ضمیر ایک آپ کے اندر موجود رکھا، اور وہ ضمیر آپ کو اچھائی اور برائی کی تمیز بتاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ کوئی سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کے اندر ورنہ اگر بری چیز کو دیکھ کے آپ کو غصہ نہیں آ رہا اور اچھائی کو دیکھ کے اگر آپ خوش نہیں ہو رہے، یعنی عام طور سے آپ ایسے ہی کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسکلی جو ایک ان بورن کریکٹنگ میکنزم ہے، ایک چھوٹی عدالت آپ کے اندر لگی ہوئی ہے. لیکن اس عدالت کو جب آپ برتتے ہیں دنیا میں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یار ضروری تو نہیں ہے کہ ہر اچھا آدمی جو ہے اس کو اچھا انجام ملے. بہت سارے اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ جو یوں سمجھ لیجیے کہ جو دنیا کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے دے آر دا لوسٹ رنگ آف دا لیڈر. بہت سارے برے لوگ ہیں جو ترقی کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے برے لوگ ہوتے ہیں بہت بڑی برائی کرتے ہیں، لیکن جو آخر میں ان کو سزا بھی ملتی ہے اس برائی کے کمنسریٹ نہیں ہوتی، اس صحیح بات ہے. پروپورشنیٹ نہیں ہوتی. صحیح بات تو ہے. ایک وہ چیز ہے کہ جس کو ہم کانشنس کہتے ہیں. ہیومن کانشنس یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھائی اور برائی کے بارے میں حساس ہے، اس لیے کہ اس کا شعور انہوں نے آپ کو دے دیا ہے. لیکن شعور دینے کے بعد جو دنیا جو بنائی ہے اس میں اس کا کوئی سامان نہیں ہے اس کی آبیاری کا کہ جس میں وہ عدل کے لحاظ سے اس کی کیٹر اس کو کیا جا سکے. تو اصل میں یہ پکار کے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ ایک سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی آپ کے اندر رکھا ہے اور آپ کے اندر خیر و شر کا شعور آپ کو اندر دیا ہے، تو اس کی کوئی مینیفیسٹیشن ہونی چاہیے جہاں پہ اس اکاؤنٹیبلٹی کو پرفیکٹ طریقے سے سامنے لایا جائے. ورنہ یہ میچ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے کاموں سے. یعنی اس نے آپ کو شعور تو دے دیا اچھائی برائی کا، لیکن خارج میں جو اچھائی اور برائی ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کو لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا. تو ایک چیز جو انسان کے اندر یہ چیز پیدا کرتی ہے کہ کوئی ایسا دن ہونا چاہیے، یعنی اب دیکھیے کوئی ایسی اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ ہونا چاہیے، وہ ضمیر کی موجودگی ہے. پھر دوسری آپ دیکھیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو بہت ساری نعمتیں دی ہیں اور بن مانگے دی ہیں، یعنی جس کو آپ اللہ کی ربوبیت کہتے ہیں، اس کا پروویڈنس کہتے ہیں، کہ آپ کو بہت ساری بلیسنگز ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں. ان بلیسنگز کے بارے میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ مجھے اگر ملی ہوئی ہیں تو مجھے یعنی میں ان کو استعمال بھی کر رہا ہوں. کچھ لوگ اس سے ڈپرائیوڈ ہیں. اور پھر یہ کہ نہ صرف کہ وہ بلیسنگز ہیں بلکہ اگر اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی اور صفات کا اضافہ کر لیں، جیسے ان کی رحمت ہے، جیسے ان کا عدل کا سسٹم ہے، جیسے ان کے ہاں حکمت کا پورا پہلو ہے اس کائنات کے اندر، یہ ایک ایسی پریسیجن کے طریقے پہ چل رہی ہے کہ جس میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بھئی اس کو کوئی بنانے والا ہے. تو اگر بنانے والے کا شعور ہمیں اس طرح سے مل جاتا ہے اس کائنات کی ورکنگ میں، تو ایک پریویلیج کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کا شعور لازماً آتا ہے کہ مجھے اگر کوئی پریویلیج ملی ہوئی ہے تو یا تو میں نے ارن کیا ہو نا اس کو. جب میں نے ارن نہیں کیا ہوا، مجھے میرے والد کی طرف سے کچھ پریویلیج مل گئی ہیں، سوسائٹی نے دے دی ہیں، یا میں ایسی جگہ پیدا ہو گیا ہوں، تو پریویلیج کا کانسیپٹ ہمیشہ سائنس بھی یہ کہتی ہے، فلاسفی بھی یہ کہتی ہے، اٹ آلویز انٹیلز اکاؤنٹیبلٹی، ادروائز ایکسپلین نہیں ہوتی یہ چیز. صحیح ہے. تو دوسری چیز کہ جو نعمتوں کی جو آپ کے اندر ایک شعور ہے اور اس کے بعد ان نعمتوں کو برتنے کا ایک شعور ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ بھائی اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور تیسری ایک جو بہت بڑی چیز ہے جو عام طور سے ہمارے یہاں مس ہو جاتی ہے لیکن قرآن اس کو بہت تفصیل سے بیان کرتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو ہمارے ہاں ایک مشہود حقیقت، ایک آبزرویبل ریالٹی بنانے کے لیے ایک کام کیا، اور وہ یہ انہوں نے کیا کہ جو اپنے رسول بھیجے ان کی زندگی میں وہ چھوٹی چھوٹی عدالتیں انہوں نے قائم کی، تاکہ ہم ان کی جب سرگزشت کو پڑھیں تو ہمیں احساس ہو کہ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا دنیا میں حساب کتاب ہو گیا تھا. ہمارا اگرچہ دنیا میں حساب کتاب شاید نہ ہو، لیکن حساب کتاب تو ایک فیکٹ ہے، اس کو ہونا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارا حساب کتاب ڈیفر کر دیا گیا روز آخرت پہ. تو اگر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نا عاد، سمود، قوم نوح، قوم لوط وغیرہ سے حساب لیا، ان کو رسول ان کے بھیجے اور رسولوں نے ان پر سچ کی گواہی دی، اور سچ کی گواہی جنہوں نے نہیں مانی وہ دنیا میں سزا مل گئی. تو ایک لیسر ڈے آف ججمنٹ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی زندگی میں ہر دفعہ برپا کیا. یعنی جو لوگ ان پہ ایمان لائے ان کو جزا دی گئی، جو لوگ ان پر نہیں لے کے آئے ان کو دنیا میں سزا دی گئی. تو دنیاوی جزا و سزا کا جو سسٹم ہے
اس نے اصل میں یہ گواہی دی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ جزا و سزا کے بارے میں حساس ہے. اچھا دنیا کی تاریخ کو اگر آپ 2 حصوں میں تقسیم کر لیں, ایک ہے پروفیٹک پیریڈ جس میں پرافٹس آئے, میسنجرز آئے ہیں, ایک ہے پوسٹ پروفیٹک ایرا جس میں ہم رہ رہے ہیں. تو جو پروفیٹک ایرا ہے اس کا یہ فیچر ہے کہ ہر رسول کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے وہ ایک چھوٹی عدالت لگائی ہے اور ان کا فیصلہ دنیا میں کر دیا. یہ جو پوسٹ پروفیٹک ایرا ہے جہاں ہم ہیں, ہم اب اس عدالت کا بیان قرآن میں پڑھتے ہیں, تورات میں پڑھتے ہیں, انجیل میں پڑھتے ہیں, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیے ان کا حساب کتاب دنیا میں ہو گیا ہے. اب ہم اگرچہ ہمارا حساب کتاب تو ہمارے شعور میں ہے کہ اس کو ہونا ہے, فرق صرف اب یہ ہے کہ ہمارا حساب کتاب جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا ہے روز جزا تک. صحیح ہے. تو یہ 3 بڑے دلائل ہیں جن کو اگر میں دوبارہ سمرائز کروں, یعنی آپ کے اندر جو کانشینس کا شعور ہے, دوسرا جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اس کو انٹیل کرتی ہیں, اور تیسرا جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں چھوٹی چھوٹی عدالتیں لگائی ہیں پروفیٹک ایرا میں, جو پوسٹ پروفیٹک ایرا کے افراد جیسے کہ ہم لوگ ہیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ایک دن آپ کا بھی حساب کتاب ہونا ہے, اگرچہ کہ اس کو ڈیفر کر دیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. اس سے ایک فالو اپ کوشچن آتا ہے, اس کے بعد ایک اور فالو اپ کوشچن ہوگا, وہ یہ ہے کہ کیا آپ قرآن کے معجزات سے قائل ہیں؟ کیوں نہیں. ٹھیک ہے. قرآن مجید نے دیکھیے بہت جگہوں میں معجزات بیان کیے ہیں. قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ کی معجزات کو بیان کیا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. بنا باپ پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ کا بن باپ کے پیدا ہونا ہے. حضرت موسیٰ کا جو عصا ہے وہ جس طرح سے قرآن اس کو بیان کیا تو اس کو لٹرل مانتے ہیں اس لیے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے زبان کے لحاظ سے. آپ جب بھی پڑھیں گے تو اس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو آپ میٹافر مانیں. تو کوئی پوچھ لے اگر آپ سے کہ ہاؤ ڈو یو ریشنلائز دیٹ. نہیں, ریشنلائزیشن اس کو کہتے ہی نہیں ہے. ریشنلائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کا استدلال جانتے ہیں. مجھے استدلال یہ پتہ ہے کہ جس خدا نے مجھے بنایا ہے اس خدا نے مجھے اطلاع دی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خارق عادت کا مطلب ہے اگینسٹ فزیکل لاز پاورز دی ہیں. میں تو اللہ پہ بلیو کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ پاورز کسی کو دے سکتا ہے جس میں اینٹی گریوٹی کا کوئی مثال کے طور پہ کوئی مظاہرہ اگر ہو جائے یا خلاف فزیکل لا کوئی کام ہو جائے تو خدا تو اس کی قدرت رکھتا ہے. تو میری تو اصل میں خدا کی قدرت پر ریشنلٹی کی بلیف ہے کہ ریشنلی گاڈ کین ڈو اینی تھنگ ہی وانٹس ٹو, لیکن اور وہ خود وہ کرتے ہیں. کویشچن پوچھ سکتا ہے آپ سے کہ یہ تو خلاف فطرت ہے. نہیں, فطرت کے خلاف نہیں ہے. آپ یہ کہیں یہ عام فزیکل لاز سے خلاف ہے. صحیح ہے. فزیکل لاز سے ہٹ کے ہے. تو اللہ تعالیٰ فزیکل لاز سے ہٹ کے بہت ساری باتیں بعض دفعہ کرتے ہیں جھنجھوڑنے کے لیے. اب دیکھیے نا, یہی مثال لے لیجیے کہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کے آخری پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ جو ہیں, جیزس جو ہیں. اب اس کے بعد ان کا حساب ہونا تھا, اور جو ہمیں پتہ ہے جب وہ چلے گئے ان کا بھی انہوں نے ان کو پھانسی دینے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی قیامت تک جو حضرت عیسیٰ کے جو ماننے والے ان کے تحت رہیں گے, ان کو ایک بہت بڑی سزا ملنے والی تھی. تو یہ آخری پیغمبر تھے یعنی بنی اسرائیل کے, جن کو جھوڑنے کے لیے کہ بھائی اگر یہ اب بھی جاگ سکتے ہیں تو جاگ جائیں. ان کو یہ معجزات دیے گئے کہ وہ کوڑی اور جو برس کا جو مرض ہے اس میں وہ ان کو وہ ٹھیک کرتے تھے, وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے, تاکہ ان کو یہ بتایا جا سکے کہ اللہ تعالیٰ کی اب آخری نشانی ہے, اس کے بعد بھی اگر تم نے انکار کیا تو پھر بہت بری سزا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے فرعون کو آپ دیکھیے جب حضرت موسیٰ کو ان کے پاس بھیجا, ان کو جو 9 معجزات دیے, اگر آپ تورات کو پڑھیں, قرآن نے 2 کا ذکر کیا, ایک ہاتھ کا اور ایک عصا کا. تو اس کو ضروری تھا یہ بتانا ہے, وہ جبروت بادشاہ تھا, وہ تو اس نے سننا ہی نہیں تھا حضرت موسیٰ کی اگلی بات کو, اگر اس کو یہ بتایا نہ جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات دیے گئے. اس وجہ سے دیکھیے معجزات کا انکار جو شخص کرتا ہے وہ اصل میں پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں مانتا. خداوند تعالیٰ اگر کسی پہلو سے کسی خارق کی کام کو کریں, خارق عادت کا مطلب ہوتا ہے اگینسٹ فزیکل لاز, تو وہ کسی وجہ کے تحت وہ ضرور کر سکتے ہیں, اور کیوں نہ کریں, انہوں نے کیے ہیں. معراج میٹا فزیکل تھی. نہیں, اس کا تعلق اس چیز سے کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے. دیکھیے قرآن مجید جو ہے وہ یہ بتاتا ہے, اگر آپ سورہ بنی اسرائیل کی شروع کی آیت پڑھیں, وہ یہ ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. یہ یہاں تک تو ذرا ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے. اس کے بعد 60th آیت اسی سورہ کی وہ کہتی ہے کہ وما جعلنا الرؤیا التي اریناکہ الا فتنۃ للناس. یہ جو ہم نے آپ کو رویا دکھایا, یہ اس لیے دکھایا کہ لوگوں کے لیے آزمائش کا یہ باعث بنے. رویا کہتے ہی خواب کو ہیں. تو یہ وہ سفر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, جیسے پیغمبروں کو سچے خواب آتے ہیں اور ان کی تعلیم کا وہ بندوبست کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. حضرت یوسف کے خواب کا ذکر ہے, حضرت ابراہیم کے خواب کا ذکر ہے. تو خود قرآن, میں نے تو کچھ نہیں کہا, قرآن کہتا ہے کہ یہ وما جعلنا الرؤیا التي, اور آپ یہ 60th ورس کو نکال کے دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ تمام مفسرین سے متفق ہیں کہ قرآن نے اس کو رویا کہا ہے. لیکن چونکہ بعض احادیث میں بیان اس طرح کا ہو گیا کہ جیسے وہ فزیکلی گئے ہیں, تو اب وہ مجبور ہیں کہ قرآن مجید کی تعویل کو حدیث کی روشنی میں کرنے میں. یہ ایک اور ہمارے ہاں علم کا حادثہ ہوا ہے کہ جب آپ نے روایات اور قرآن میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی احادیث میں اور قرآن مجید میں, اور محسوس ہوا کہ تطبیق پیدا نہیں ہو رہی,
تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن مجید کی روشنی میں سمجھایا جاتا، نہیں الٹ کام کر لیا گیا اور روایت کو اصل بنا دیا گیا اور قرآن کو اس کی روشنی میں انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیا گیا. میں اس کی آپ کو مزید تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہوں. اب تمام جو ہمارے مفسرین ہیں، اگر آپ 60th ورس کو پڑھیں گے نا سورہ بنی اسرائیل، تمام کاتبۃ تبری سے شروع کر لیجئے، آپ رازی کو دیکھ لیجئے، آپ زمخشری کو دیکھ لیجئے، تمام وہ کہیں گے یہ رویا ہے. آپ اردو کے مفسرین کو دیکھ لیں، وہ بھی یہ کہیں گے رویا ہے. رویا کا مطلب خواب ہے. اب صرف ان کا ایک مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ چونکہ احادیث میں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ فزیکل جرنی ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ عربی میں رویا جو ہے نا وہ آنکھوں سے دیکھنے کو بھی آتا ہے. یعنی ایک تو رویا، اصل میں ایسے ہی کہوں کہ خواب جو ہے نا بیداری میں بھی میں دیکھ سکتا ہوں. تو یہ اس مفہوم میں انہوں نے اس کو لے لیا کہ ہے تو وہ خواب، لفظ تو خواب ہی کا ہے، لیکن چونکہ احادیث میں بیان ہو گیا کہ وہ بیداری میں دکھائے گئے تھے، لہٰذا اس کو انہوں نے اس طرح سے لے لیا. اس کی بہت زیادہ تفصیلات ہیں، ورنہ قرآن بھی نے اس کو رویا کہا اور یہ رویا ہی میں ہوا ہے. کوئی عقلی دلیل آپ کو یہ دیا کہ عقلی دلیل ہے کہ معراج اور خواب ہوتا تو فرق کیا پڑتا؟ ٹھیک ہے، نبی نے خواب دیکھے. اللہ تعالیٰ اگر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر فزیکلی لے جانا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، میں تو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ بھائی میں نے آپ کو خواب میں دکھایا. صحیح ہے. اس سے اس کا ہرگز انکار مطلب نہیں ہے کہ صحیح ہے، فرض مطلب کیجیے کہ اگر وہ آیت یہ کہتی ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو فزیکلی ہم لے کے گئے ہیں، مجھے کوئی اس پہ پرابلم اچھا نہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جو کچھ بتایا گیا میں تو اس کو ٹھیک ہے، سمجھ رہا بالکل ہوں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے لگا کہ شاید میں یہ عموماً ایسا نہیں ہے. ہاں انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم یہ کر نہیں سکتے، ہم کی قدرت نہیں، تو معاذ اللہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں. میں نے تبھی آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت مسیح کو بن باپ کے پیدا کیا، ان کو معجزات دیے، تو خدا کی قدرت کا ایک مظاہرہ ہے اور یہی اس کی قدرت کا مظاہرہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا انبیاء علیہ السلام کو تعلیم دینے کا کہ بہت سارے وہ ان کو خواب، بہت ساری انسٹرکشن خواب بھی ملی ہے. حضرت ابراہیم کو خواب بھی آیا تھا حضرت اسماعیل کی قربانی کا. حضرت یوسف کو خواب ہی دکھایا گیا تھا جب بتایا گیا کہ ان کے جو 11 ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کریں، اس کا مطلب کیا ہے. اور بھی خواب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کا ذکر ہے جب ان کو عمرے کے لیے وہ جاتے ہیں تو اس میں آتا ہے لقد صدق اللہ رؤیا التي، سورہ فتح میں آتا ہے نا کہ ہمیں آپ کو خواب دکھایا کہ آپ مسجد حرام لتدخلون المسجد الحرام آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین، یہ ان کو بھی خواب دکھایا. تو یہ خواب باقاعدہ طور پہ انبیاء علیہ السلام کی انسٹرکشن کا ذریعہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پہلے سوال پہ جو آتے ہیں کہ میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ ہمیں اسلام کی کیا ضرورت ہے. آپ نے مقدمہ بہت اچھا دیا، تفصیلاً دیا مذہب پہ. مذہب تو پھر بہت سے اور بھی ہیں، اسلام ہی کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں، اگر میں فرض کیجیے مسلمان نہیں ہوں اور میں خارج سے ایک آبجیکٹیو جگہ پہ بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں میرا کوئی اگر فرض کیجیے باعث نہیں ہے کہ مجھے اسلام ہی کو ماننا ہے، تو میں چیک کروں گا نا کہ اس وقت ایگزسٹنگ لوگ کون ہیں. اور فرض کیجیے میں خدا کو مانتا ہوں اور خدا نے مذاہب جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں. اب میرے سامنے بہت سارے آسمانی مذاہب ہیں، تو میں انہی کا انتخاب کروں گا کہ جن کے بارے میں مجھے یہ تسلی ہے کہ اس کے اندر جو پیغام دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محفوظ پیغام ہے، جو آج مجھے مل رہا ہے. اگر اس کے بارے میں تسلی سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہی میں ہے. میں مثال کے طور پہ تورات کا مطالعہ کروں گا اور انجیل کا مطالعہ کروں گا تو میں کہوں گا ہاں یہ بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا حادثہ ہو گیا، اور وہ یہ کہ اپنی اصل زبان میں یہ موجود نہیں ہے. یہ تراجم ہے، اور تراجم بہت حد تک صحیح ہیں لیکن انحرافات بھی ہیں. اس میں لوگوں نے اپنی تعبیرات داخل کر دی ہیں، تاریخ داخل کر دی ہے. ایک گروہ ہے جس کو مسلمان لوگ کہتے ہیں یا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو کتاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محفوظ کتاب ہے. تو اب آبجیکٹیولی میں پہلے یہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ واقعی کتاب کوئی خدائی کتاب ہے. اور پھر میں اگلا سوال یہ کروں گا کہ اگر یہ خدائی کتاب ہے تو جس پیغمبر پہ نازل ہوئی تو وہ تو 15 صدیاں پہلے تھا، تو مجھے کیا یہ صحیح طرح پہنچ گئی ہوئی ہے؟ اگر مجھے تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ ہیومن بک نہیں لگتی ہے، تو کوئی ایسی کتاب ہے جو لائق سے آ سکتی ہے. اور دوسری بھی مجھے تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ جب اتری ہے اس وقت سے لے کے اب تک آلٹر نہیں ہوئی ہے، تو لاجیکلی میں کہوں گا یار اس وقت جب تک کہ اس سے کوئی بہتر مقدمہ میرے پاس نہیں آ جاتا میں اسی کو مانوں گا. بالکل ٹھیک ہے. تو میرے پاس اصل میں چوائس کوئی نہیں ہے. میں تو اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اللہ کی ہدایت چاہیے، اور میں مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور جو میں بھی موجود ہے. لیکن کوئی ایک بھی گروہ یہ نہیں کہہ رہا، مثلا اگر میں کسی پادری سے بات کروں یا میں کسی رہبائے سے بات کروں جو جوز کے ہوتے ہیں، ان کے اسکالرز ہیں، کہ کیا آپ کے پاس خدا کا کلام ان کی اصل زبان میں موجود ہے، وہ نفی میں جواب دیں. وہ کہیں گے ہاں جی کچھ پورشنز ہیں، یا یہ کہیں گے جی کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترجمہ بھی ٹھیک ہوا ہے. وہ یہ دعویٰ کبھی نہیں کریں گے جیسا کہ مسلمان لوگ کرتے ہیں. میں آپ دیکھیں باہر کھڑے ہو کے صرف کہہ رہا ہوں، میرے سامنے مسلمانوں کا یہ دعویٰ آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ اصل زبان میں محفوظ ہے، چنانچہ میں اب اللہ کی گائیڈنس کو ڈائریکٹلی اس سے جان سکتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. یہ اگر ڈسٹنکشن نہ ہوتی تو پھر میرے لیے سب برابر تھے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے.
लेकिन फिर भी आखिरी सवाल करते हैं, चूँकि आपने कुरान पे ही वापस आ गए हैं। मैं चाहता हूँ कि अगली नशिस्त हम कंटिन्यू करें कुरान पे ही, कि कुरान की क्या हिस्ट्री है और वो क्यों तारीफ़ नहीं हुई, और जो क्वेश्चन जो उठाए जाते हैं एकेडमिक्स से, ऑब्वियसली अवाम को तो नहीं पता है मसाइल, लेकिन जो एकेडमिक्स से सवाल उठाए जाते हैं उनका हल क्या है, वो हम अगली नशिस्त में करेंगे। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे एंड भी कर सकते हैं हम, चूँकि चाय शाय भी आई हुई है आपकी एंड पे यहाँ पे कर सकते हैं हम, लेकिन एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे, वो ये है कि व्हाट वाज योर रैशनल थॉट जिसने आपको इस्लाम से शुरू से आप दीनी थे, या फिर कोई एक मोमेंट आया, कोई थॉट आया, रिफ्लेक्शन आई? आप यूँ कह सकते हैं कि एक मोमेंट ज़रूर आया, और वो धचके का मोमेंट था। वो ये था कि मैं जब 14 साल का था तो आई लॉस्ट माई फादर। उनकी अचानक कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक से डेथ हो गई। सो वो एक ऐसा वाटरशेड मोमेंट कह लीजिए जिसने जोड़ के रख दिया, और ये जहन में सवालात पैदा करने शुरू हो गए मेरे अंदर कि मौत क्या चीज़ है। मेरे ही वालिद, बहुत सारे मेरे हैं दोस्त थे, सबके मैंने देखा था उनके वालिद मौजूद हैं। मैं सवाल करता था कि भी अल्लाह मियाँ मेरे ही वालिद तो क्यों ले गए। फिर ये बात है अल्लाह मियाँ कौन है, ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है, ज़िंदगी के बाद कोई ज़िंदगी है या नहीं है। तो वो सवालात जो बुनियादी तौर पर, जैसे हमने भी डिस्कस किए बात, वो उस झटके ने, अगर वो झटका ना लगता तो शायद मैं आम जिंदगी की गुजार रहा था। उस झटके ने एकदम से मुझे एक संजीदगी की तरफ माइल कर दिया। बिल्कुल ठीक है। तो बस वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरी ज़िंदगी में कि जब 14 या 15 साल की जब एज में मैं टर्न हुआ। फिर मैंने ये नहीं किया कि बराह रास्त फटाफट में मज़हब की तरफ आ गया। पहले मैंने कोशिश की कि फ़लसफ़े से इसका जवाब लिया जाए। मुझे पढ़ने का शौक था, अदब और फ़लसफ़ा। तो मैंने फिर अपने कॉलेज ईयर्स में, फ्रेंच, ग्रीक? नहीं नॉट इन फ्रेंच एंड ग्रीक, वो तो अंग्रेज़ी ज़बान में। अच्छा, नहीं कौन सी फलसफे पे गए आप? ग्रीक फिलोसफी। ग्रीक फिलोसफी, ओके, ग्रीक ठीक है। फिलोसफी स्टोइक? और फिर कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी को भी। सही है, डन हो गया। तो क्योंकि वो देखे ना, फिलोसफी का, फ़लसफ़े का भी असल जो सवालों को देने का दायरा कार है वो यही है, वो आपको मेटाफिजिकल रियलिटी की तरफ जवाब देता है। लेकिन मैंने जब उसको पढ़ा तो मुझे महसूस हुआ कि कुछ सवाल तो हल नहीं हुए, लेकिन कुछ और सवाल मज़ीद पैदा हो गए। तो इस वजह से वो 2-4 साल जो मैंने लगाए, वो यानी इल्म में तो चलें आप कह सकते हैं इजाफा हुआ, लेकिन मुझे कोई बहुत रहनुमाई नहीं मिली। फिर मेरी तवज्जो हुई मज़हब की तरफ। मज़हब के बारे में मैं ऐसा नहीं था कि कभी बेजार था, लेकिन बस एक आम मजहबी जिस तरह होता है ना कि आप कभी नमाज पढ़ ली, कभी नहीं भी पढ़ी। लेकिन उसके बाद मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि ये, जैसे मैंने कुरान मजीद को गहराई से पढ़ा, मुझे एक दो अच्छे असातिज़ा भी मिल गए, तो मुझे महसूस हुआ कि ये जो सवाल है, मौत क्या चीज़ है और मौत के बाद कोई मामला होना है, या खुदा का वजूद अगर है तो क्यों है, खुदा से हमारा क्या ताल्लुक़ है। तो कुरान पढ़ते ही गहराई में पहला ही सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल जो है, आपको महसूस हुआ कि इस किताब का तो मौजू यही है। वो तो हर थोड़ी देर के बाद इन्हीं सवालों के जवाब दे रही है। तो फिर मेरी दिलचस्पी बहुत बढ़ गई। लेकिन मज़ीद फिर ये हुआ कि चूँकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में शुरू की हुई तालीम, और बहुत सारे मगरबी फ़िलासफ़र, साइंसिस्ट से भी और जानने वालों से एक्सपोजर हुआ जो मज़हब पर एतराज़ात और सवालात भी रखते थे। सही है। तो एक तरफ मज़हब को मैं जान रहा था बराह रास्त कुरान से, और दूसरी तरफ ये जो सवालात उठते थे क्रिटिकली कि भाई ये फ़लाँ क्यों है, रेप की जो सज़ा है वो वही है जो ज़िना की सज़ा है, ये तो बड़ी ज़्यादती वाली बात है। अच्छा, मिसाल के तौर पे एक खातून को अगर आपने बुर्का पहना दिया तो ये तो ऐसा लगता है कि जैसे आप एक प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं, या ख़वातीन की जो राइट्स हैं वो कम हैं मर्दों से। तो इस तरह के सवालात भी थे। तो जब मैंने ये देखा कि भाई एक तरफ कुरान से हमें बुनियादी रहनुमाई तो मिल रही है आखिरत के हवाले से, लेकिन इन क्वेश्चंस के बारे में जो गलतफहमियाँ हैं, या यूँ समझ लीजिए कि गहराई से इनको अगर जानना हो, तो उस वक्त फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि मुझे दीन को बाकायदा तौर पर पढ़ना चाहिए। मैं उस वक्त इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था। शुरू के 3-4 साल तो इसी तरह से मुख्तलिफ गुजरे, सवालात को हल करते हुए, स्कॉलर से मिलते हुए। लेकिन जब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के मैं आखिरी साल में था, उस वक्त मैंने फिर बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया कि नहीं, अब मैं इंजीनियरिंग की डिग्री ले लूँगा, और आइंदा जो मुझे अगर कोई मौका मिलेगा तो मैं अब दीन को पढ़ूंगा सीरियसली। वो फिर एक मुझे अचानक एक मौका मिल गया, बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना कि गॉड सेंट मौका था। तो उसको मैंने फिर कैपिटलाइज और हिस्ट्री ऑफ कुरान का भाई इसी को अगले में ब्रिज कर देंगे। चलें, हिस्ट्री ऑफ कुरान की तो नौबत बहुत बाद में आई। अच्छा। वो तो यानी शुरू के 8-10 साल तो उलूम पढ़ने में लग गए। अच्छा। तो और कुछ और काम और प्रोजेक्ट्स थे। ये तो हिस्ट्री ऑफ द कुरान शुरू इस तरह से हुआ कि मैंने हिस्ट्री ऑफ द कुरान एक क्लास को पढ़ाना था। मास्टर्स की क्लास थी, सही। ग्रेजुएट क्लास थी। तो उनको मैंने तारीख़ुल कुरान पढ़ाना था और कुरान का मतन पढ़ाना था। बिल्कुल ठीक। जब मैं उनको पढ़ाने बैठा तो मैंने कहा ये तो सबसे आसान चीज़ होगी, कुरान तो वही वो है ऐसा ही है। जो हमेशा से है। तो मैंने कहा, बल्कि मैंने आपसे सवाल किया, ये टॉपिक तो एक पीरियड में ख़त्म हो जाएगा, तो मैं और क्या पढ़ाऊँगा। तो लेकिन जब मैं उसकी तैयारी करने बैठा और मैंने देखा कि हमारे यहाँ इसके बारे में लोग क्या कहते हैं, हमारे यहाँ दीनी किताबें क्या कहती हैं, हमारे असलाफ ने इस पर क्या लिखा है, तो मेरी आंखें खुल गई, बिल्कुल 14 तबक रोशन हो गए बल्कि। और फिर मैंने सोचा कि भाई ये सवालात तो इतने गहरे हैं कि इनका जैसे तैसे मैं ये जो सेमेस्टर है वो तो मैं पढ़ा दूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा
کہ ان سوالوں کا پہلے خود جواب تلاش کرو. اصل میں میرا سفر پھر یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ 1999 کی بات ہے. 99 کی بات ہے, ٹھیک ہو گیا. 99 سے انشاءاللہ 24 پہ جاتے ہیں اگلے ایپیسوڈ پہ. 99 سے 24 کا سفر, اور ایک بڑی ان کی, میں جو ہے نا ان کا کافی وہ ہوں, مطلب اس چیز میں میں نے ان کی کافی رہنمائی لی ہے ان سے, ان کے کام سے, اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس پہ ہم ڈیٹیل میں پوڈ کاسٹ کریں گے. آئی تھنک لمبا ہو جائے گا اس لیے اس میں نہیں کر پائے. تھینک یو فار دا, آئی تھنک بڑا بینیفیشیل باتیں ہوئی ہیں ویسے تو, اچھی گفتگو ہوئی ہے. انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. ٹل دین خدا حافظ. چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی ہے.